وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 10 حصہ 2 23-20 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم اپنے رب کے ناشکرے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. کیا تم اس اللہ سے انکار کرتے ہو، یعنی اس کی بندگی سے انکار کرتے ہو، اور جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس میں بہت بڑا مضمون ہے. سامعین کرام، اس کو سوچیں ذرا. مخاطب کون ہے؟ ہم. اللہ کا ہمسر کون ٹھہرا رہا ہے؟ ہم. اور اللہ کی شان کا کون خیال نہیں رکھ رہا؟ ہم. اللہ کے احکامات سے عملی انکاری کون ہے؟ ہم. آپ پھر کہتے ہیں آیت کافروں کے لیے. ہاں، کافر نما کافرانہ روش رکھنے والوں کے لیے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی کہیں. ہماری تو مطلب یہ غلطی ہے کہ ہم ایک غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، جبکہ ہمارے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. دیکھیں، کلیئر بات ہے، ہمارا یقین ہے دنیا پر، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. جب آخرت آپ کے یقین سے باہر ہو گئی، اب اللہ کی بندگی کی کوئی اہمیت نہ رہی، تقویٰ کی کوئی اہمیت نہ رہی، رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ عملی طور پہ ہم انکار آخرت میں گرفتار ہیں.
آخرت سے ہمارا کلی طور پر انکار ہے. یہ آپ بات مانیں یا نہ مانیں، بات ایسے ہی ہے. بر آپ دیکھ لیں، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کہ کیا تم اب یہ دیکھیں یہاں یہ جو انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اب یہ ساری آیات ذرا اگر آپ ذہن میں رکھیں جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. یہ سارا مضمون جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا ایسی ذات سے تم انکار کرتے ہو؟ دیکھیں سمجھیں اس کی بات. اَإِنَّكُمْ، یہ انداز ایسا ہے کہ ایک ذات نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہارا خالق بھی ہے، اس نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی ہے، زمین میں ساری قوتیں رکھ دی، آسمان بنایا تمہارے لیے، اس کو تمہارے لیے مزین کر دیا، اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں، اس میں پہاڑ رکھ دیے اور پہاڑوں میں پھر برکتیں رکھ دی. آپ دیکھ لیں پہاڑوں سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں. اور آسمان جو ہے اوپر ایک تمہارے یعنی بمنزلہ چھت کے اوپر سے تم پر جو شہاب ثاقب ہیں وہ گرتے نہیں ہیں، زمین تمہارے رہنے کے قابل ہے. پھر زمین کی مٹی آپ کے لیے ہر چیز اگا رہی ہے، یہ پھل ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ اناج ہیں وغیرہ وغیرہ. زمین سے آپ کتنے کام لے رہے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں، تھوڑا سا سوچیں تو یہ سارا نظام جو قدرت کا بنایا ہوا ہے یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے، انسان کے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کیا ہے سب کچھ تمہارے لیے. اب یہ زمین سے مثال کے طور پہ تیل نکل رہا ہے. اب وقت سے وہ چیزیں اگر آپ دیکھیں یعنی آج سے 100 سال پہلے تیل نہیں تھا، گیس نہیں تھی. گیس تو میرے اس کی بات ہے، میرے سمجھ کی بات ہے، یعنی 60s میں پاکستان میں گیس آئی تھی یا ہمارے مردان میں، کیونکہ میری پیدائش جو ہے مردان کی ہے، میں 65 سال کا تھا شاید. تو اس وقت جو ہے ہمارے گلی میں اور گلی کوچوں میں گیس کی پائپیں ڈل رہی تھی. اچھا پھر پہلے کوئلہ تھا، کوئلہ نہیں تھا پہلے، پہاڑ سے کوئلہ نہیں نکالا جاتا، اب نکالنا اللہ تعالیٰ نے وہ رکھ دیے ہماری. یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے. پھر سونا جس کے یعنی جو آپ کی کرنسی ہے جس کی بنیاد سونا ہے، تو آپ دیکھ لیں ہم تو سونے کے دل دادا ہیں، اور جتنا زیادہ ہو ہم دل بھی مطمئن ہوتا ہے، ہم فخر بھی کرتے ہیں. میرے پاس 10 تولے ہیں، دوسری کہتی ہے میرے پاس 20 تولے ہیں، تیسری کہتی ہے میرے پاس 100 تولے کے زیورات ہیں، چوتھی کہتی ہے میرے پاس 500 تولے کے زیورات ہیں. تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، اتنا سونا. یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں اپنی ذہنی حالت کا تو اندازہ کریں. ہم دنیا کے دیوانے ہیں. تجعلون لہو اندادا ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم نے رب کے اور ہستیاں رب کے برابر کی ہوئی. دیکھیں اس میں جو سوچنے کی چیز ہے تکفرون بالذی وتجعلون لہو اندادا، یہ 2 چیزیں سوچنے کی ہیں. باقی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہیں، اس پہ بھی ہم اللہ کی عطا سے بات کریں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. انکار، ہمارا انکار ہے رب کی بندگی سے، رسول کی اطاعت سے، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے سے، تقوی کی روش اختیار کرنے سے ہمارا انکار ہے.
ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، باطن کے لیے ہمیں جینا نہیں آتا، ہم جینا بھی نہیں چاہتے اللہ کے لیے۔ ہماری زندگی للہیت سے خالی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، اس پر آپ غور کریں۔ آپ کا ہر کام ذاتی مفادات، دنیاوی مفادات کے تحت ہوتے ہیں سارے کام۔ اہم آپ کا ذاتی مفاد ہے آپ کی نظر میں۔ آخرت جو اللہ کے پاس ہے تو وہ تو اس پر تو ہماری نہ نظر ہے نہ یقین ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ ہماری نظر میں جو دنیا ہے وہ بہتر ہے اور بہتر ہے اور بہتر ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر کو ہم نے اپنا دل بھی دیا ہے اور سب کچھ ہمارا وقت ہے، ہماری تمام صلاحیتیں، ساری قوتیں، سارا وقت ظاہر کے لیے ہے اور ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ انداز جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم گزشتہ جو سبق تھا آیت نمبر 6 میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ وہی آئی اس لیے ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے کہ تمہارا معبود ایک ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروا، اس کی طرف کمر کس لو، اس کے راستے پر دوڑو، چل پڑو، اسی کو منزل بنا کے اور معافی مانگو۔ ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں بات تو یہی ہے، اصل میں تو بات یہی ہے۔ اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین ہے بھیا، اللہ رب العالمین ہے۔ سب چیزوں کو دیکھیں، ہر چیز کے لیے اس کی ضروریات، جو آگے مضمون آ رہا ہے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ دیکھیں پیڑ ہے، آم کا پودا ہے، آپ یعنی وہ کرتے ہیں نا، یعنی پھل باغات ہوتے ہیں، آم کا پودا ہے، مالٹے کا پودا ہے۔ اب یہ پیڑ کیا چیز ہے؟ کھجور کا پودا ہے، کیلے کا درخت ہے۔ تو یہ زمین پر کھڑا ہوا ہے اور اس کو خوراک جو ہے بس اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے خوراک دے رہا ہے۔ تھوڑا سا اندازہ تو لگائے نا، یہ زراعت کن اصولوں پہ ہے؟ کیا یہ درخت پودے اپنے خوراک کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہیں؟ تو ایک جگہ پر رہتے ہیں۔ بس ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کو پانی دو اور مٹی کو حسب ضرورت پانی دو، اس کی جڑی بوٹیوں کا وہ کرو، قلاقمہ وغیرہ جو، تو تمہیں یہ درخت سے پھل اگانا میرا کام ہے، تم تھوڑا ظاہری طور پر اس کا خیال رکھو۔ موسم میں بیج بو، ٹھیک زمین تیار کرو اور اس کا پھر پانی وغیرہ کا خیال رکھو۔ اکثر تو پانی کا انتظام آپ دیکھ لیں، یہ سارے جنگلات یہ تو زراعت پہ نہیں ہوتے، یہ تو چڑیاں جا کے پھلوں کا دانہ کھاتی ہیں اور وہ اس کی پھر بیٹ کر دیتی ہیں۔ جہاں وہ بیٹ ہوتی ہے وہاں ایک درخت نکل آتا ہے مناسب، وہ پڑا رہتا ہے، جب بارش ہوتی ہے زمین نرم ہوتی ہے تو وہ بیج بھی نرم ہو جاتا ہے، اس سے کونپل نکل آتی ہے، وہ پھر نیچے زمین میں جڑیں لگانے لگتی ہے اور اس سے ایک درخت بن جاتا ہے۔ یہ سارے جنگلات، یہ تو کچھ تو ہم لگاتے ہیں اور کچھ تو قدرتی طور پہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی جو غذا ہے، اب سونا جو بنتا ہے زمین میں، تو کن حالات میں وہ سونا بنتا ہے؟ وہ حالات اللہ تعالیٰ نے، اب سونا تو ہماری آج کل مطلب وہ بیس ہے اکانومی کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ضروریات پوری کر دی ہیں، پھر سونا بن جاتا ہے، چاندی ہوتا ہے، لوہا جو ہے بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ ماربل جو نکل رہا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ مٹی سے ماربل کیسے بن جاتا ہے؟
یہ بہترین رنگ والے ماربل، کوئی جٹ بلیک ہے، کوئی بالکل وائٹ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سبز ہے، وغیرہ وغیرہ اقسام ہے پھر اس کی. ہر جگہ کا ماربل کی اپنی اپنی خاصیت ہوتی ہے. اور تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سواء للسائلین، آیت 9 اور 10 ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جعل فیہا رواسیہ، پہاڑ قائم کر دیے، اس میں برکتیں دی ہیں اور اس کا اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے. فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں. سواء للسائلین، ایک اندازے کے مطابق اس کی خوراک جو ہے اس کا سامان مہیا کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں جنگل میں جو درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کی خوراک ہے. گائے مثال کے طور پہ ہرن ہے، وہ گھاس چرتا ہے اور چیتا اس کا شکار کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور تو یہ سب ایک دوسرے کی خوراک ہے. سمندر میں آپ دیکھ لیں کتنی مخلوقات ہیں، سب ایک دوسرے کی خوراک ہے. اور کسی کو پرندوں کی آپ دیکھ لیں، پرندوں کا کون غذا دے رہے ہیں پرندوں کو؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پال رہی ہے. رب العالمین، دیکھیں ذالک رب العالمین. اور پھر یہ 9 نمبر اور 10 نمبر میں سواء للسائلین، ہر ایک کے لیے. اب اس میں جو مضمون ہے، میں اللہ کی عطا سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اے انسان، میں نے تمہیں بنایا ہے اور تمہاری روزی روٹی کا انتظام میں نے کر دیا ہے، تمہاری جو نصیب ہے میں نے لکھ دیا ہے، اور میں نے تمہاری معیشت تقسیم کر دی ہے. اور تمہارا کام، تمہاری جو مین توجہ ہے وہ میری طرف ہونی چاہیے، میری بندگی کی طرف. میری طرف رجوع کرو، مجھے منزل بنا لو، میرے راستے پر چلو، میرے رسول کے راستے پر چلو، میرے حکم کے مطابق اور میرے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں یہ ہوا ہے آج کل، میں مسلمانوں کی بات کروں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ سے تو ہمیں اس وقت کوئی امید نہیں ہے. ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کیا تو مشکل ہے. ہم تو دنیا کے لیے پریشان ہیں، اور جو کما رہا ہے وہ کہتے ہیں اور اس میں زیادہ ہو، اور زیادہ ہو، اور زیادہ ہو. غریب ہے وہ تو پریشان ہے، لیکن جو جس کے پاس 2-4 پیسے جیب میں بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ 4 پیسے 8 پیسے ہو جائے. 8 پیسوں والا کہتا ہے یہ 12 پیسے ہو جائے. تو اسی طرح ہم سوچ رہے ہیں، اسی طرح ہم مطلب وہ کر رہے ہیں. تو یہ زندگی جو ہے یہ پھر فضول گزر رہی ہے. دیکھیں جب آپ نے زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیا تو آپ کی زندگی فضول ہو گئی، بیکار ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. آپ کا مقصود تو دنیا کا کمانا نہیں ہے. ہاں وہ ایک ضرورت ہے، تو ضرورت کے مطابق آپ اس میں اسباب تلاش کریں. باقی تو آپ کی نیت تو اللہ کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے دین پر عمل کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے، یعنی اللہ کا جو حکم دنیا میں نافذ ہو. کیونکہ رسول اسی لیے بھجوائے گئے ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان باطل پر یہ غالب ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. اس وقت روئے زمین پر کفر کی حکومت ہے، کیونکہ مسلمان کا تو وجود ہی نہیں ہے، مسلمان کی تو جماعت ہی نہیں ہے. آج تو کافر غالب ہے، کفر غالب ہے. جب حق نہیں ہوگا تو باطل ہوگا، جب حق آ جائے تو پھر باطل مٹ جاتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل.
ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ دیکھیں روشنی ہے، اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے، اندھیرا ہے، جب روشنی آ گئی تو اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں جہالت ہے، تاریکی ہے، اندھیرے ہیں، روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ ایمان کی روشنی ہونی چاہیے، اور ایمان والوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، ان کی حکومت ہونی چاہیے، اور ان کی حکومت ہوگی جب مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے، تم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو دیکھیں قرآن ہے ہمارے لیے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ذلیل ہو گئے اور خوار ہو گئے۔ آج کا مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا رہا، یہ اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ منافق ہے، یہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس نے اور ہمسر بنائے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کو تو اس نے کلی طور پر چھوڑ دیا ہے، یہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے، اور اس کی شدید محبت جو ہے وہ ظاہر سے ہے، جبکہ مومن کی شدید محبت تو اللہ سے ہوتی ہے، رب العالمین سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ مضمون جو ہے اس طریقے سے آپ اس کو لیں، اس کو سوچیں۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، حیرت سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے برائے نام مسلمانوں، تم میری اطاعت سے انکار کر رہے ہو، میرے حکم کے سامنے سر جھکانے سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، اسی قسم کی ایک اور آیت بھی ہے سورہ بقرہ میں، کیسے انکار کر سکتے ہو تم، کیسے ناشکری کا رویہ تم نے اختیار کر لیا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ انکم لتکفرون باللذی، اس ذات کی ناشکری میں اے برائے نام مسلمانوں تم مصروف ہو جس نے زمین بنائی ہے تمہارے لیے، اور پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو تمام مخلوقات کا رب ہے، اور خاص کر تو تمہارا ہے، کیونکہ یہ ساری مخلوقات تو تمہاری خدمت کے لیے میں نے بنائی ہے۔ یہ مالٹے، یہ کیلے، یہ انگور، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ انار، یہ پپیتا، یہ خربوزہ، یہ کھجوریں، یہ تمام پھل جو ہیں یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ مجھے آپ جواب دیں اس سمپل بات کا، کون بینیفیشری ہے اس کا، کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ تمام سبزیاں، یہ پھل، سبزیاں، اجناس، یہ کس نے اور کس کے لیے؟ سمپل، کس نے، کس کے حکم سے اور کس کے لیے؟ ظاہر ہے رب نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، آگے آئے تاریخ، ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، رب کی تمام نعمتوں کی ہم ناشکری کر رہے ہیں، من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پہ۔ ہمارے اپنے رویے ہیں، ہمارے اپنے اخلاق ہیں، ہمارے اپنے مزاج ہیں، ہمارا مزاج قرآن سے نہیں ملتا، قرآن کے خلاف ہے ہمارا مزاج، ہم نے اپنا مزاج الگ بنایا ہوا ہے۔ یہ شوہر کہتا ہے میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تب میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا، تب میں اس کی طبیعت پوچھوں گا ورنہ نہیں پوچھوں گا، شوہر یہ کہتا ہے۔ تو یہ مطلب آپ کی مرضی ہے، جبکہ اللہ کا حکم موجود ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے رہو۔ لیکن ہماری تو اپنی مرضی ہے، میاں جی کی اپنی مرضی ہے کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، کس طریقے سے۔ موڈ اچھا ہوتا ہے
باہر لڑائی لڑی ہوتی ہے تو گھر پہ آ کے غصہ نکالنے لگتے ہیں، باہر کوئی سودا اچھا ہو جاتا ہے گھر میں آ کے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ بڑی ہی یعنی ایک خراب صورتحال ہے۔ اور دیکھیں یہ 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جو کہ رب العالمین ہے، اور یہ ساری نعمتیں اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہاری خدمت کے لیے یہ وقف کر دی ہیں میں نعمتیں، سواء للسائلین، جو بھی جس کی بھی جو حاجات ہیں اس کو میں نے حاجات ان کی پوری کر دی ہیں۔ دیکھیں پتھر میں سی پی میں وہ بند ہوتا ہے، سی پی بند ہوتی ہے نا، اس میں جو موتی ہوتا ہے وہ سی پی میں ہوتا ہے، تو وہ جب آپ توڑتے ہیں اس میں پھر وہ موتی نکال لیتے ہیں۔ بڑی بڑی سیپیاں ہیں، میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی یوٹیوب پہ یا جو بھی ہے، تو بڑی سی سیپی ہے، وہ تو خود نہیں کھول سکتی اس کا منہ، وہ اس کو ہتھوڑی سے یا کسی اوزار سے وہ کھولتا ہے اور اس میں پھر اس میں سے اب اس کی خوراک اس کو مل رہی ہے، سی پی میں مل رہی ہے یا جو بھی ہے، میں نے اس کی کھوج نہیں کی ہے، لیکن ہر چیز کو اس کی خوراک مل رہی ہے۔ ہمارے یعنی یہ کائنات میں جتنے بھی جراثیم ہیں ان کو ان کی غذا مل رہی ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جراثیم پیدا کیے میں، اور وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اچھے جراثیم ہیں، اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر جراثیم موجود ہیں، ان کو ان کی غذا کون دے رہا ہے؟ اللہ، جو کہ رب العالمین ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ سوچیں اور اس انداز سے سوچیں، اور سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں ہم نے اللہ کو اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہے، کیوں اس کے متعلق نہیں سوچتے، کیوں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، کیوں ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جبکہ ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جانا واپس اسی کے پاس ہے۔ دیکھیں اگر اللہ کے پاس واپس نہ جانا ہوتا اور یہ سوال و جواب نہ ہوتا تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے، اور اس زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہے، اچھا یا برا، اور ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم سب لوگ یعنی ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا انجام تو اچھا نہیں ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، سورہ ملک کی آیت ہے۔ جو کافر ہیں بربہم، اپنے رب کی ناشکرے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رب کے ناشکرے کون ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سواء للسائلین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين۔ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔